عزیز دوستوں اور محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خداوند کا مشکور ہوں ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے میری زندگی میں عطا فرمایا تاکہ میں یہاں کھڑے ہو کر خداوند کی ستائش کر سکوں اور اسے کہہ سکوں، اے خداوند میں تیرا مشکور ہوں کہ تو نے مجھے نفس زندگی بخشی تاکہ میں دیار زندگاں میں پھر ایک اور دن تیرا شاہد بن سکوں، تیری شہادت دے سکوں، تیرا گواہ بنوں۔ مسیحی زندگی خداوند یسوع مسیح کے گواہ ہونے کا ایک عکس، ایک عملی زندگی ہے۔ اس میں ہم خداوند یسوع مسیح پر اتکا کرتے ہیں، وہی ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہمارا رہنما ہے۔ اس کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں سنور کر، اپنی زندگی کو اس کے اعمال، اس کے تعلیم سے سنور کر ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہماری طرف دیکھے تو وہ خداوند یسوع مسیح کو یاد دلائے انہیں، کیونکہ مسیحی زندگی خداوند یسوع مسیح کے تعلیم پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ آج جب ہم خداوند کے مقدس کلام سے راز شادمانی، جی ہاں، راز شادمانی، شادمان ہونے کا راز کیا ہے، اس موضوع پر جب ہم بات کریں گے، خدا کے کلام سے کچھ آیات پڑھیں گے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کو اپنے برکات سے نوازے، بلکہ اپنی برکات کی بارش ہم پر برسائے، تاکہ ہم اس مسیحی زندگی میں جب ہم قدم بقدم معرفت عیسی مسیح کو پھیلاتے ہیں، عطر معرفت عیسی مسیح کو پھیلاتے ہیں، تو ہم خداوند کے نور کو اپنی زندگیوں سے، کیونکہ اس نے کہا کہ تم بھی دنیا کے نور ہو، اپنی زندگی سے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہم سب پر اپنی برکات عطا فرمائے۔ فارسی میں وہ ایک کہاوت ہے کہ فارسی شیریں شکر است، یعنی فارسی جو ہے وہ شیرین اور شکر کی مانند ہے، مگر اردو کے بارے میں یہ کہاوت ہے کہ اردو شیرین ہنر است، یعنی اردو زبان جو ہے وہ ایک شیریں ہنر ہے۔ اگر فارسی شیریں شکر ہے، اردو وہ زبان ہے جس میں شیرینی بھی ہے۔ فارسی اور عربی اور ترکی اور انگریزی اور ہندی، سنسکرت وغیرہ کی جو ہنر ہے وہ شیرینی بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس زبان کو ہم اردو کہتے ہیں، یعنی لشکری زبان۔ اس میں ایسے الفاظ ہیں جس پر اگر ہم توجہ کریں تو وہ ہمارے دلوں کو چھو لیتا ہے۔ اردو ادبیات جو ہے وہ بہت ہی گنجیدہ ہے، ایک گنجان ہے، وہ ایک گنجینہ خزانہ ہے، ایک خزانے کی مانند ہے۔ اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے بہت سے زبانوں کو انسانوں کو عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے ہی زبان میں خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ خداوند کی اپنی کون سی زبان ہے؟ شاید کوئی یہ کہے کہ عربی، شاید کوئی یہ کہے کہ اردو یا فارسی یا پھر انگریزی۔ خداوند کی حقیقی زبان جو ہے وہ محبت کی زبان ہے، اور جس زبان میں آپ خداوند کی محبت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہی خداوند اور فرشتوں کی زبان ہے۔ چاہے وہ زبان ہمارے لیے کتنی بھی کٹھن اور مشکل کیوں نہ ہو، چاہے ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ بھائی یہ کیسی زبان ہے، مگر اگر وہ محبت کی زبان ہے، اگر اس زبان سے ہم خداوند کی محبت کو لوگوں تک پہنچائیں تو وہی زبان محبت ہے۔ تو فارسی اگر شیریں شکر ہے، اردو شیریں ہنر ہے۔ میں یہ فلسفہ آپ تک کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ
میرا فلسفہ نہیں، مگر میں دو کلمات کو آج، دو ایسے کلمات ہیں اس کے وضاحت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ان دونوں کلمات میں فرق کیا ہے۔ ایک خوشی ہے، ہندی اور اردو کی مسیحی گیتوں میں ہم بہت اس کلمے کو یعنی خوشی کو پاتے ہیں، جیسا کہ یہ گیت ہے، خوشی خوشی مناؤ، خوشی خوشی مناؤ، بولو بولو مسیحا کی جے جے جے۔ یا پھر وہ پنجابی گیت، خوشو 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 کہ آیا عیسیٰ یار ساڈے کول۔ تو خوشی جو ہے وہ مسیحی گیتوں کا بہت ہی اہم حصہ ہے، مگر مسیحی زندگی ہمیں خوشی کے بارے میں تعلیم نہیں دیتا۔ یہ ایک حقیقت ہے، خوشی منانا نہ تو جرم ہے، نہ حرام ہے، اور نہ ہی یہ مکروہ ہے، بلکہ خوشی منانا جو ہے وہ درست ہے۔ خداوند نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے اور ہم اپنی زندگی میں اطمینان کے ساتھ ساتھ خوشی بھی منائیں۔ جیسے کہ کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے، اس میں ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی نومولود بچہ یا بچی ہو جائے تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، ڈھول پیٹتے ہیں، ساز و آواز بجاتے ہیں، گیت گاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ بجا اور معقول ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں خوشیوں سے بھی نوازا ہے۔ یہ بھی خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ مگر مسیحی زندگی جو ہے وہ اس کی بنیاد، اس کی مبنا جو ہے وہ خوشی نہیں، بلکہ ایک اور کلمہ، ایک اور حرف یہاں پر ہے، اور وہ حرف کیا ہے؟ شادمانی۔ اب میں جانتا ہوں کہ کتاب مقدس میں بہت سی جگہ خوشی کی بجائے، شادمانی کی بجائے خوشی کا حرف استعمال ہوا ہے، مگر اے کاش کہ یہ شادمانی ہوتا۔ اگر خوشی کی انگریزی کا ترجمہ اگر ہم سنیں تو یہ ہوتا ہے ہیپینس، اور شادمانی کو اگر ہم انگریزی میں ترجمہ کریں تو یہ ہوتا ہے جوائے اور ہیپینس میں فرق یہ ہے، خوشی اور شادمانی میں اہم فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو کوئی شیرینی یا کوئی مٹھائی یا کوئی چاکلیٹ تھما دیں یا آئس کریم کا کون آپ ان کو تھما دیں، دے دیں، تو وہ بچہ خوش ہو جائے گا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا۔ ہاں جی، مگر آپ اسی آئس کریم کو یا پھر شیرینی کو یا پھر مٹھائی کو اس کے ہاتھ سے چھین لیں تو بچہ ناخوش ہو جائے گا، وہ غمگین ہو جائے گا۔ یعنی خوشی جو ہے وہ وقتی طور پر ہے، محدود ہے۔ اگر کسی خوشی میں اچانک خدا نخواستہ کوئی ایسی افسوسناک واقعہ ہو جائے تو ہماری خوشی جو ہے وہ غم میں تبدیل ہوتا ہے، مگر شادمانی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو جوائے ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جوائے کے خلاف، شادمانی کے خلاف، چاہے ہم موت ہمارے سامنے آ جائے، دشمن ہم پر گولے برسائے، دشمن ہم پر لعنت برسائے، دشمن ہمیں تھپڑ مارے، تو بھی شادمانی کو کوئی بھی قوت، کوئی بھی قدرت، کوئی بھی حکمت ہم سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ شادمانی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب سے، ہاں جی، صلیب سے چشمہ زار ہے۔ وہ اس کا چشمہ جو ہے وہ صلیب سے ہے۔ اور اسی بارے میں آج میں چاہتا ہوں کہ راز شادمانی ایک مسیحی میں کیا ہے؟ کیا وہ راز ہے جو مسیحی لوگ جو ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں، وہ شادمان ہیں؟ اگر ہم پطرس کے پہلے خط کو پڑھیں تو وہاں پر پہلے ہی باب میں پطرس رسول یوں فرماتے ہیں، پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے اور ان مسافروں کے نام جو پیتس اور
गलतिया और कपादोकिया और आसिया और हैतनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म साबिक़ के मवाफ़िक़, इल्म साबिक़ यानी खुदावन पहले से ये चीज़ें जानने वाला खुदावंद है। यहाँ इसीलिए इल्म साबिक़ यहाँ पर आया हुआ। इल्म साबिक़ के मवाफ़िक़ रूह के पाक करने से फरमान बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए। हम बरगुज़ीदगान खुदा हैं। खुदा ने हमें बहुतों से बरगुज़ीदा किया हुआ है। फ़ज़ल यानी फैज़, फ़ज़ल और फैज़ दोनों के मानी एक हैं, जिसे यूनानी ज़बान में खरीस और फिर अंग्रेज़ी ज़बान में ग्रेस कहते हैं। यानी हम जिन चीज़ों के लायक भी न थे खुदावन ने वो हमें अता फरमाया, इसे फ़ज़ल कहते हैं। और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। हम मुतमईन हैं इस ज़िंदगी में, इसी वजह से इस मुतमईन ज़िंदगी ही से शादमानी निकलती है, खुशी नहीं। खुशी जो है वो वक्ती है। फिर तीन अगले आयात में हम तीन ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि खुदावन ने हमें यहाँ पर दिया हुआ है राज शादमानी के बारे में। हम जिंदा उम्मीद में हैं, इसी वजह से जो फ़वाइद निजात है उस पर हमारा सारा का सारा मरकज़ तवज्जो होनी चाहिए। तीसरे आयत में हम पढ़ते हैं, हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद, यहाँ पर सुनने लायक है, जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। सबसे पहले हमारे शादमानी का राज ये है कि हम ये जानते हैं कि खुदावन ने अपनी बड़ी रहमत के वसीले से हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया हुआ है, यानी हमें निजात दिया है। इससे मुराद यह है कि हम शादमान इसलिए हैं कि हमें खुदावन ने निजात दिया है, तो हमारे निजात के सबब से हम शादमान हैं खुदावन यीशु मसीह में। और दूसरा चौथे आयत में है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। तो दूसरा नुक्ता जो यहाँ पर बहुत लाजमी है मसीही शादमानी के बारे में, वो है कि खुदावन ने हमें एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास को दिया हुआ है, यानी हम खुदावन के मलकूत में उसके मेरास ख्वार हैं, यानी जो भी खुदावन का है वो हमारा है। अब पिछले सैटरडे को, पिछले हफ्ते के दिन को मैं यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एक वाइल्ड लाइफ बाग है, मैं वहाँ पर अक्सर जाया करता हूँ और वहाँ के नज़ारे जो मैंने देखे तो खुदावन ने वाक़ईन मुझे छुआ। और वहाँ पर बहुत से लोग थे, तो मैंने अपना कैमरा और अपना ड्रोन लेकर हवा के वसीले से, यानी ड्रोन के वसीले से मैंने कुछ वीडियोस लिए और फिर और कुछ मैंने अपने साइकिल पर एक कैमरा नस्ब करके और मैंने खूब वीडियो शॉट्स लिए। और इतनी खूबसूरत है वहाँ पर सब चीज़ें, जो चिड़ियाँ हैं गाते हैं, जो दूसरे हैवानात हैं उनके आवाज़ों को जब मैं सुनता था तो मैंने अपने दिल में एकदम से खुदावन को जलाल देना शुरू कर दिया। वहाँ पर बहुत से ढेर सारे लोग थे, उनमें से अक्सर शायद मसीही नहीं थे, अक्सर शायद तबीयत परस्त थे। हम मसीही लोग जो हैं तबीयत पसंद हैं मगर तबीयत परस्त नहीं हैं, हम खुदा परस्त हैं। हम वतन परस्त नहीं हैं, वतन दोस्त ज़रूर हैं मगर हम खुदा परस्त हैं।
تو ہم کسی اور چیز کی پرستش نہیں کرتے، ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں، خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم میں اقربا پرستی، نژاد پرستی، لسان پرستی، وطن پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم میں انسان پرستی، اقربا دوستی اور انسان دوستی، وطن دوستی، حتیٰ کہ دشمنوں سے بھی محبت رکھنا یا ان کے ساتھ دوستی کرنا لازم ہے، مگر ہم ان چیزوں کی پرستش نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ راز نہفتہ ایک مسیحی میں ہے، کیونکہ خداوند نے ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو ہمیں دیا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ صلیب پر ہمارے لیے حاصل کیا۔ تو بہت سے لوگ وہاں پر تھے، مگر وہاں بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ حسین اندریاس جو سائیکل پر سوار ہے اور اپنے ڈرون کو اڑا رہا ہے، در حقیقت میں میراث خور اس باغ ہے، اس باغ کا میراث خور ہے، کیونکہ وہ باغ میرے باپ کا ہے، میرے آسمانی باپ کا ہے۔ میں اس کا مومن ہوں۔ اس اکلوتے بیٹے کے وسیلے سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے میں نجات یافتہ ہوں اور اس کے میراث میں میں شریک ہوں، اس لیے میں ہی اس باغ کا مالک ہوں۔ مگر لوگ جانتے نہیں تھے۔ مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر زانو خمیدہ ہوگا اور ہر زبان سے یہ نکلے گا کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ اس وقت وہ جانیں گے۔ تو ہم شادمان اس لیے ہیں کہ ہم میراث ابدی میں شامل ہیں، خداوند کے میراث ابدی میں شامل ہیں۔ یہ دوسرا۔ اور تیسرا، اس لیے ہم مسیحی لوگ اس لیے شادمان ہیں کیونکہ ہمیں خداوند نے وہ امنیت، وہ اطمینان بخشی ہے جو دوسروں میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔ مگر اگر کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، وہ اس نے اس نجات کو نہ صرف ہمیں بخشا ہے، اس لازوال میراث کو نہ صرف ہمیں بخشا ہے، بلکہ اس نے اس اطمینان کو بھی ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ چاہے کوئی آندھی آئے، چاہے کوئی طوفان آئے، چاہے زلزلے ہوں، چاہے جنگ و جدال ہوں، ان سب چیزوں کے بیچ میں ہم مطمئن ہیں کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں محفوظ ہیں۔ شاید ہمیں اس دنیا میں گولی لگے، ہم مر جائیں، ہمارا جو بدن خاکی ہے خاک سے مل جائے، مگر ہمارا جو اطمینان خداوند میں ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ جلال میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جب ہم اس تن خاکی کو چھوڑ دیں گے، اس خیمے کو چھوڑ دیں گے، تو ہم نئے سرے سے، نئے خیمے، نئے بدن کے ساتھ خداوند کے گھر میں داخل ہوں گے، جیسے کہ داؤد نبی فرماتے ہیں زبور 23 میں ہمیں فرماتے ہیں۔ اور پھر 5ویں آیت میں تیسرے نقطے کو کہ ہم کیوں شادمان ہیں یوں پڑھتے ہیں، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ یعنی ہمارا اطمینان ہے کہ آخری وقت میں ہم نجات یافتگاہ میں ہیں اور ہم خداوند کے گھر میں داخل ہوں گے، ضرور ہوں گے، حفاظت کیے جاتے ہو، یعنی آسمان پر ہم محفوظ ہیں۔ تو ہماری شادمانی کا سبب اس مسیحی زندگی میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ہم اس لیے شادمان ہیں کہ خداوند نے ہمیں نجات دیا ہے۔ دوسرا، ہم اس لیے شادمان ہیں کیونکہ ہم خداوند کے ملکوت میں میراث رکھتے ہیں، میراث ابدی کے سبب۔ اور تیسرا، ہم اس لیے شادمان ہیں کیونکہ ہمیں ابدی امنیت ہے ہم میں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں اپنی سلامتی آپ کو دوں گا۔ ابدی سلامتی ہم میں ہے، ہم خداوند کے ہاتھ میں محفوظ ہیں۔ کوئی بھی ہمیں خداوند کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ کوئی ایسا قدرت، کوئی ایسی قوت نہیں، کوئی ایسا حکمت دنیا میں نہیں، کوئی ایسی بادشاہت دنیا میں نہیں، نہ تو روس، نہ امریکہ، نہ سعودی عرب، نہ انڈیا، نہ پاکستان، نہ چین کے حکام اس شادمانی کو ہم سے چھین سکتا ہے۔ بلکہ اگر ہمیں اذیتیں بھی حاصل ہوں، ہم جیل میں بھی ہوں، اگر ہمیں مارے پیٹیں بھی، تو بھی شادمانی کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ خوشی کو ہم سے چھین سکتا ہے،
اگر کوئی ہمیں اذیت و آزار دیتا ہے تو ہم غمگین ضرور ہوتے ہیں، یعنی خوشیاں ہم سے چلی جاتی ہیں، مگر شادمانی ٹکا رہتا ہے، شادمانی ابدی ہے، شادمانی کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اور پولس رسول تو یہاں تک ہمیں فرماتے ہیں، اگر ہم دوسرے کرنتھیوں اور 6 باب اور اس کے 10 آیت کو پڑھیں، بلکہ اس سے پہلے اگر 9 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے، گمناموں کی مانند ہم ہیں مگر پھر بھی ہم مشہور ہیں۔ کئی ایسے مسیح ہیں جو گمنامی کی زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے مسیحی کے ناطے، ایک مسیحی ہونے کے ناطے، اگر آپ دلی کی سڑکوں، کراچی کی سڑکوں، لاہور کی سڑکوں، کوئٹے کی سڑکوں، ملتان کی سڑکوں میں آپ گھومتے پھرتے ہیں تو کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ ارے دیکھو خدا کا بیٹا، ارے دیکھو خدا کی بیٹی جا رہی ہے وہاں پر سڑک پر اور وہ آپ کا احترام کرے؟ نہیں، بلکہ وہ تو آپ کے مخالفت بھی کریں گے۔ وہ نہیں جانتے، وہ ہم گمنامی میں، اس دنیا میں ہم گمنامی میں خداوند کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، پولس رسول فرماتے ہیں گمناموں کی مانند ہیں تو بھی مشہور ہیں، کیونکہ فرشتوں کے حضور ہم بہت مشہور ہیں۔ ہم خداوند کے خادمین ہیں، ہم خداوند کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ مرتے ہوں کی مانند تو ہیں، اس دنیا میں دکھ ہم پر آتی ہیں اور ہمیں لوگ مار بھی ڈالتے ہیں، مگر دیکھو جیتے ہیں، کیونکہ اس زندگی کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ اس بدن فانی کو ہم سے چھین سکتا ہے، مگر خداوند نے ہمیں بدن ثانی، عاقبت ثانی، برکت ثانی، جی ہاں خداوند نے ہمیں اس ثانی میراث کو عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہوا ہے، مرتے ہوں کی مانند تو ہیں مگر دیکھو جیتے ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں۔ جی ہاں، ہمیں لوگ پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، ہمیں مرتد کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ خیر، کافر تو ان مسیحیوں کو کہتے ہیں جو مسیحی خانوادے میں پیدا ہوئے ہیں، مسیح پریوار میں پیدا ہوئے ہیں، مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مگر مجھ جیسے ایک مسیحی کو، کیونکہ میں مسلمان تھا، اب میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور منجی کہہ کر قبول کیا ہے، وہ میرا زندہ خداوند ہے، تو میں تو مرتد ہوں ان کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں یہ مرتد ہے، اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے، اس کے ساتھ کھانا نہ کھا جائے، بلکہ وہ تو واجب القتل ہے، اسے مار ڈالا جائے۔ یہاں اسی وجہ سے پولس رسول فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مار کھانے والوں کی مانند ہیں، وہ لوگ جو مرتے ہیں ان کی مانند تو ہیں، مار کھانے والوں کی مانند ہیں، مگر جان سے مارے نہیں جاتے۔ کوئی ایسی قدرت نہیں ہے کہ ہماری جان کو ہم سے لے لے۔ ہم اس بدن فانی کو ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے، کیونکہ خاک سے ہم بنے ہیں تو خاک میں ہم جائیں گے، مٹی سے بنے ہیں، مٹی میں ہم واپس جائیں گے، مگر ہماری جو جان ہے، ہماری جو روح ہے، وہ خداوند کے ہاتھ میں محفوظ ہے، اور ایک دن اس کو بدن ثانی خداوند عنایت فرمائے گا۔ پھر پولس رسول فرماتے ہیں غمگینوں کے مانند ہیں۔ جی ہاں، خوشیاں ہم سے جاتی رہتی ہیں۔ خوشی جو ہے، ہم ناخوش لوگ ہیں، مسیحی لوگ جو ہیں، اگر کوئی ہمیں تھپڑ مارے یہ تو خوشی کی بات نہیں، اگر کوئی ہمیں گالی گلوچ دے یہ خوشی کی بات نہیں، اگر کوئی ہمیں کافر کہے یا مرتد کہے یہ خوشی کی بات نہیں، یہ غم کی بات ہے۔ تو ہم غمگینوں کی مانند ہیں، لیکن ہمیشہ یہاں پر لکھا ہوا ہے خوش رہتے ہیں، مگر میں اس حرف کی جگہ شادمانی کو لاتا ہوں۔ ہم ہمیشہ شادمان رہتے ہیں، خوش نہیں۔ خوشی چلی جاتی ہے غم کے ساتھ، جب غم آتی ہے تو خوشی چلی جاتی ہے۔ ہم شادمان ہیں۔ We are rejoicing people, not happy people. ہم شادمان ہیں۔ کنگالوں کی مانند ضرور ہیں، کنگالوں کی مانند ضرور ہیں، مگر بہتیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں۔ ہم خود کنگال ضرور ہیں، خود فقیر کی مانند ضرور ہیں۔ اب پاکستان میں اگر مسیحی برادری کو دیکھیں، پاکستان میں اگر ہم مسیحیوں کو دیکھیں تو ان کی حالت زار کو دیکھیں، ان کے گلی کوچوں کو دیکھیں، وہ شہزادے اور شہزادیوں کی مانند تو زندگی نہیں کرتے۔
کیونکہ ہمارا خداوند جو ہے وہ اس دنیا میں آئے تو بھی اس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ اس نے کہا ساری دوسرے چیزوں کے لیے ایک گھر ہے، مگر ابن آدم کے لیے سر رکھنے کی جگہ اس دنیا میں نہیں۔ تو ہم مسافر ہیں اس دنیا میں ہم مسافر ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کنگالوں کی مانند ضرور ہیں، ہمارے کپڑے جو ہیں وہ شاید درست نہ ہوں، ہم غربت کی حالت میں اس دنیا میں ضرور رہتے ہیں، مگر ہم خداوند یسوع مسیح کے اس کتاب مقدس کو، اس خوشخبری کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کو ہم زندگی دیتے ہیں، لوگوں کو ہم دولت حیات سے مالا مال کرنے والے لوگ ہیں۔ مسیحی لوگ سن لو، یہ آپ غریب ضرور ہو، مگر آپ اس دولت سے مالا مال کرنے والے لوگ ہو۔ خداوند کا مقدس کلام یہ ہمیں فرماتا ہے ناداروں کی مانند تو ہیں مگر سب کچھ رکھتے ہیں۔ کیونکہ کلام مقدس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے ناداروں کی مانند ضرور ہیں ہم۔ جی ہاں، ہم ناداروں کی مانند ضرور ہیں، مگر جو چیز ہم میں ہے، جن چیزوں کو جو چیزیں ہمارے پاس ہے وہ کسی میں نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ انگریزی بائبل میں کچھ یوں ہے The Lord is my shepherd, I shall not want۔ ایک اور ترجمہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے Because the Lord is my shepherd, I have everything I need۔ کیونکہ خداوند میرا گڈریا ہے، کیونکہ خداوند میرا چوپان ہے، کیونکہ خداوند میرا چرواہا ہے، اس لیے میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی مجھے نیاز ہے۔ کیونکہ خدا بے نیاز میرا چرواہا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پولس رسول فرماتے ہیں ناداروں کی مانند اس دنیا میں ضرور ہیں تو بھی ہم سب کچھ رکھتے ہیں۔ اور وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اس راز میں نہفتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح، خداوند جلال، خداوند قادر مطلق ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ ایک مسیحی کے ناطے میں اس برکت سے مالا مال ہوں کہ خداوند نے میرے چھوٹے سے دل کو، مجھ ناچیز کے دل کو اپنا گھر، اپنا مسکن بنایا ہے۔ مسلمان مکے میں جاتے ہیں، عمر بھر میں کم از کم ایک بار وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر اپنے خدا کی گھر کو دیکھیں۔ ہندو جو ہیں وہ کاشی اور وارانسی میں جاتے ہیں اپنے خدا کو دیکھنے کے لیے، مگر اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ خدا کے گھر کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اتنے مالا مال ہیں آپ، اتنے غنی ہیں آپ اپنے اس غنی زندگی سے لوگوں تک خدا کے مالا مال، خدا کے میراث کو پہنچانے والے لوگ ہیں۔ خداوند اپنی برکات کو آپ پر برسائے، اور خداوند کرے کہ آپ اپنی زندگی، مسیحی زندگی میں شادمانی سے بھرپور ہوں، اور وہ گیت ہمیشہ گائیں کہ خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اگر آپ مسیحی نہیں ہیں تو خداوند آپ کی زندگی میں اپنا نجات لائے، تاکہ آپ میں بھی یہ اطمینان ابدی جو ایک مسیحی، صرف اور صرف ایک مسیحی میں ہے، وہ آپ میں بھی آ جائے، تاکہ آپ نجات کے سبب، میراث ابدی کے سبب، امنیت ابدی کے سبب شادمان ہو۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام سے، آمین۔